بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیلاب نے تقریباً پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے کو بڑے برے طریقے سے متاثر کیا، اور ابھی تک تقریباً کوئی 1000 کے قریب تقریباً لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہو چکے، ہزاروں نہیں بلکہ سنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہیں، جو مال مویشی ہیں، وہ ہلاک ہو چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا کتنا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہوا، لوگوں کی گھر کتنے گرے، وہ ابھی تک کوئی اندازہ نہیں، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، میں عام پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، کسی پارٹی سے کسی کا بھی تعلق ہو، سب کے سب لوگ ظاہر ہے وہ اس بات کے اوپر بڑے افسردہ ہیں، غمگین ہیں۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اسی طرح تقسیم ہے، ہمارے سیاست دان جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ وہی بے حسی ہے، وہی تقسیم ہے۔ یہ ٹائم یہ ہے کہ جی متحد ہوا جائے، ایک سب مل کے، یعنی کہ ظاہر ہے جو ہمارے بھائی، ہمارے جو بہنیں، جو بچے جو ہمارے جو تکلیف میں ہیں، جو اس سارے مطلب ہے کہ جو آفت ہے، آسمانی آفت، اس سے جس طریقے سے وہ متاثر ہوئے، ان کی کس طرح سے مدد کی جائے۔ ریلیف آپریشن، سب سے پہلے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی بات ہے کہ کس طریقے سے ان کو دوبارہ ان کی زندگی بحال کی جائے، اور پھر یہ سارے ایشوز ہیں اتنے زیادہ، لیکن سیاست ہماری انفارچونیٹلی وہ اسی طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ اس گندے انداز سے ڈیوائیڈڈ ہے کہ مقدمے بازی، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھ لیں، فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں، اور کے پی کے گورنمنٹ کو دیکھ لیں، تو یہ ایک مقابلہ ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے اپنے مخالفوں کے خلاف پرچے کرنے ہیں، جھوٹے سچے پرچے کرنے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہمارے صوبائی پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، اور اب کے پی کے بھی شامل ہو گیا ہے، وہ بھی اب یہ ہے کہ اپنے جو ان کے مخالفین ہیں، مطلب ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ اپنے اپوننٹس کے اوپر وہ پرچے کرنے میں مصروف ہیں۔ اور یہ حالانکہ وقت ایسا ہے، آپ دیکھیں گے یہ جو آفت ہے، اس سے مطلب ہمیں تو توبہ طائب کرنا چاہیے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے پورے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ جب اس طرح کی کوئی جب آفت کوئی آتی ہے، کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ ان سیاستدانوں کا طرز عمل انفارچونیٹلی ماس وائے، میں پہلے بھی جیسے کہہ چکا ہوں کہ ماس وائے جماعت اسلامی کے، جو میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ماس وائے جماعت اسلامی کے اور ان کے جو امیر ہیں اور ان کی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ہمیں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ جو دینی جماعتیں ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ دینی لحاظ سے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، جن کا دینی انکلینیشن ہے، کچھ اور بھی این جی اوز ہیں لیکن وہ کم تعداد میں ہے جو کام کر رہی ہیں، لیکن بہت جو بڑے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ مطلب ہے کہ جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، بہت زیادہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ بیت السلام ہے ایک، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا کہ عدنان کا خلیل صاحب کی ایک آرگنائزیشن ہے البرہان، وہ بھی اب اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں، اور وہ صدرن پنجاب سائٹ کے اوپر اس وقت وہاں پہ خود بھی موجود ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک اپیل کی ہے، اور وہ بھی اس مطلب ہے کہ جو سیلاب سے متاثر جو لوگ ہیں ان کی مدد امداد کے لیے وہ بھی اس وقت فعال ہیں۔ تو میں تو ظاہر ہے اب ہم عام لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ آپ کہیں نہیں جا سکتے، لیکن آپ کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہوں، جن فلاحی اداروں کے اوپر، تو آپ ان کو مطلب ہے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ کے ممکن ہو وہ آپ ان کی امداد کریں، آپ ان کو اپنے ڈونیشن بھیجیں، تاکہ آپ کا بھی حصہ مطلب ہے کہ اس نیک کام میں، جو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اگر کسی پاکستانی ایک سیگمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا آسمانی آفت آ سکتی ہے، کوئی بھی اس مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے
میں تو ویسے بیسیکلی انہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے اداروں کے اوپر زیادہ میرا ٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن اینی آؤ آپ سب لوگوں کو، ہر ایک پاکستانی کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ مطلب ہے کہ جو کچھ پاسبل ہو، جو جس کے پاس جتنا بھی جو توفیق ہو وہ مطلب ڈونیشن کرنی چاہیے، یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ چونکہ میں بات اب کر رہا تھا کہ آلدو گورنمنٹس کے پاس بھی ہمارے اتنے وسائل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹس کوآرڈینیٹ کرنے میں گورنمنٹس بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کا کام ابھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ میں پہلے بھی جیسے کہہ چکا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر کا کام تھا کہ اس ایشو کے اوپر آپ فوری طور کے اوپر ایک میٹنگ بلائیں، جس میں آپ اپوزیشن کو بھی بلائیں، عمران خان کو بھی بلائیں۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ اس طرح 2014 میں جس طرح وہاں پہ اے پی ایس اٹیک ہوا تھا، اور پھر سب سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے، تمام اسٹیک ہولڈر، فوج کو بھی بٹھا کے ایک کنسنسس ایک پالیسی بنائی گئی تھی۔ تو اب بھی یہی وقت ہے کہ جی آپ سب، چونکہ پوری قوم غم میں ہے، تو پوری قوم کو اس غم کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اس مسئلے سے جو بھی مطلب ہے کہ اب جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے، پھر جو انفراسٹرکچر جس طرح تباہ ہوا پاکستان کا، میسو لیول پہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اور کچھ ابھی تک اندازے نہیں ہے کہ اگر ان ٹرمز آف پیسہ کہ کتنے پیسے کا نقصان ہوا ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کھربوں کا نقصان ہوا ہوگا۔ نہ صرف یہ، نہ صرف حکومت کے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، بلکہ جو لوگ ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، جو لوگ ہیں جو متاثر ہوئے، ان کا مطلب ہے کہ کھربوں روپے کا، ان کا بھی فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی تباہ ہو گیا، اور گھر ور، یعنی کہ وہ بھی سنا ہے کہ لاکھوں میں تو گھر ور گر گئے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہیں، تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ گئے اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی اور دوسری لیڈرشپ موجود تھی۔ پہلے بھی پرائم منسٹر نے 2-3 دورے کیے تھے وہاں پہ بلوچستان میں، اور وہاں پہ وہ مطلب ہے کہ صدرن پنجاب میں بھی گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ ساری کو، گورنمنٹ مینز پی ایم ایل این بہت بڑی پارٹی ہے، اور جو باقی پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے ہیں ہمیں، بلاول صاحب بھی اور جو مراد علی شاہ چیف منسٹر بھی، ہمیں سندھ میں کوئی ان کے 1-2 دن سے کچھ دورے شورے سٹارٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ کام تو آپ کو بتایا تباہی کافی پہلے سے ہو رہی تھی۔ تو جس طرح سے اصل میں پولیٹیکل پارٹیز کو فعال کرنا ضروری ہے کہ اپنے کارکنوں کو فعال کریں، جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا کہ الخدمت والے جماعت اسلامی نے اپنے کارکنوں کو فعال کیا۔ آپ کو الخدمت والے آپ کو تقریباً ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، آپ کو بیت السلام والے بھی بہت سی جگہوں پہ نظر آئیں گے۔ تو جب یہ لوگ اس طرح کا کر سکتے ہیں، جب میں یہی کہہ رہا تھا کہ جی جب البرہان جو ہے وہ مفتی کاکا حیل صاحب، وہ اپنے آرگنائزیشن کو لے کے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں سدرن پنجاب میں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا وہ رول نظر نہیں آتا؟ اور پھر جب ہم حکومت کی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب آج پہلی دفعہ نظر آئے ہیلی کاپٹر پہ، کہیں ان کا دورہ کو نظر آ رہے تھے ہیلی کاپٹر پہ صرف ان کی شکل نظر آئی کہ وہ متاثرین۔ بھئی آپ تو فنڈز کلیکشن میں، عطیات جمع کرنے میں عمران خان خود کہتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک تو کتنی دفعہ عمران خان صاحب نے آج تک بات کی سیلاب، ابھی تک جو جلسے کل تک تو وہ جلسے کرتے رہے اپنے پولیٹیکل جلسے، جبکہ کتنا بڑا یہ مسائل ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کا تعلق حکومت فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کا تعلق صوبائی حکومتوں سے بھی ہے، جن کا جو پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، یا جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے حکومتوں کو۔ لیکن یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو، عمران خان صاحب جیسے بندے کو چاہیے کہ وہ نظر آئیں ہر جگہ گھومتے پھرتے، سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے، اور پھر ڈونیشن مانگیں، آپ اوورسیز پاکستانی سے مانگیں، اور یہ سب کو کرنا چاہیے۔ آلدو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے ڈونیشنز کے لیے تو مطلب ایک ظاہر اپیل کر دی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو خود کہتے بھی ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کا کہ اگر وہ ڈونیشن مانگیں گے تو آپ ڈونیشن مانگ کے آپ اپنے کے پی کے میں خرچ کریں، آپ بلوچستان میں خرچ کریں، آپ پنجاب میں خرچ کریں، جہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کریں، آپ نہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں۔ لیکن اینی آؤ میں پھر بھی کہوں گا کہ ایک ساتھ بیٹھ کے تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کا ابھی تک میں نے ویسے بیان نہیں دیکھا، ظاہر ہے پی ایم ایل این کے وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ سیلاب زدگان کے بارے میں
میں نے نہیں کوئی خاص بیان ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کا دیکھا، انفارچونیٹلی دیکھیں، ورنہ ان کو بھی چاہیے، کیوں نہیں کہتے اپنے پی ایم ایل این کو کہ اپنے اپنے حلقوں میں کیا، بلکہ اپنے پولیٹیکل لیڈر، اپنے لیڈرز کو اور اپنے ورکرز کو کہیں کہ پہنچیں ہر جگہ جہاں بھی مدد ہو سکتی ہے، اور ہر طریقے سے ایک تو گورنمنٹس جو پاسبل ہے وہ کریں. سو یہ سارا کام جو ہے یہ حکومتیں اور لوگ مل کے کر سکتے ہیں یہ، اور اس میں لیڈنگ رول ڈیفینیٹلی حکومتوں کا ہوگا، اور حکومتوں کا ہونا بھی چاہیے. پوری جو آفیشیل مشینری ہے وہ ہمیں فعال نظر آنی چاہیے، لیکن اس قسم کے انفارچونیٹلی لیکن یہ حالات ہیں. اور میں وہی افسوس کا مجھے دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ کل تک بھی یہ پرچے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ. یعنی اگر عمران خان کو دہشت گردی کا پرچہ کر دیا تو رانا ثناء اللہ کا وہاں پہ پنجاب میں پرچہ کر دیا. اب یہ اب دیکھیں سانحہ کس قسم کا ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے. اور ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ اور ہمارے کچھ ایک سیکولر طبقہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ جو آفتیں ہوتی ہیں، یہ جو اس قسم کے مطلب کبھی آپ سیلاب آ گیا، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وارننگز ہوتی ہیں. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کیا خامی ہے، ہم اللہ کو کہاں کہاں ناراض کر رہے ہیں. سو عام سب لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں پہ اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا حکم مانیں. اپنے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی مطلب ایک حکم دیا، ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اور وہ بڑے بڑے گناہ اور وہ برائیاں اور وہ خرابیاں جن کے بارے میں عمومی طور کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی، میں دینی لحاظ سے کہتا ہوں، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے، کہ ان کی وجہ سے ظاہر ہے ایک اس طرح کی وارننگز ملتی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان بھی سدھارنا چاہیے. اور ہمارا جو حال ہے پاکستانی قوم کا، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ادروائز اعمال کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم کس مطلب ہے کہ برائیوں میں، مطلب ہے کہ خرابیوں میں، کس قسم کی خرابیوں میں ہم مبتلا نہیں ہیں. تو یہ بس میں آخر میں صرف اس بات کے اوپر ختم کرنا چاہوں گا کہ جب عوام یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو ہمارے پورے پاکستان کے سیاستدان آپس میں کیوں مطلب ہے کہ مل کے بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، یہ کیوں نہیں مل بیٹھ کے تو یہی جو اس مسئلے کے اوپر بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے تو کیوں اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے. اور پھر جب آپ مل بیٹھ کے تو ایک اپیل کریں گے دنیا سے بھی، تو ظاہر ہے دنیا سے بھی مدد اسی طریقے سے بہتر مدد آ سکتی ہے. جب آپ ڈیوائیڈ ہوں گے، اور یہی تقسیم جو گندی سیاست میں آپ کی جو گندی قسم کی ہیٹرڈ والی، نفرت والی سیاست ہے، اگر اسی تقسیم کے ساتھ آپ نے یہ بھی کام کیا تو اس کے وہ ریزلٹس نہیں مل سکتے جو کہ اتحاد کے ساتھ اور متحد ہو کے مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.